بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیات طیبات میں یہودیوں کی بعض بری عادتوں، قباحتوں، مکر و فریب کا تذکرہ ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. الفاظ پر توجہ دینی ہے. ارشاد ہوا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا. کتاب سے تھوڑا سا حصہ کیا مطلب یہ ہے کہ مکمل کتاب کا علم انہیں نصیب نہیں. مکمل کتاب کا علم انہیں نصیب نہیں، بعض علم حاصل ہے. یہ بھی مطلب ہے کتاب کا تھوڑا سا علم مطلب صرف الفاظ انہیں دیے گئے، ان الفاظ کی حقیقت سے وہ محروم ہیں، ان الفاظ پر عمل سے وہ محروم ہیں. مثال سے سمجھنا چاہیں تو ایک کاغذ کا پھول ہوتا ہے، بظاہر شکل و صورت بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ کاغذ کا پھول ہے، حقیقت میں پھول نہیں. حقیقت میں نہ پھول والا رنگ، نہ پھول والی خوشبو، نہ پھول والی لطافت. یا کاغذ پر پھل کی تصویر بنی ہو تو یہ پھل کی تصویر ہے، پھل کی حقیقت نہیں. نہ پھل والی شکل و صورت بعینہ اور نہ ہی پھل والا ذائقہ اور لذت. تو ان یہودیوں کو بھی جو کتاب کا علم حاصل ہے یہ تھوڑا سا ہے. اول تو پورا علم بھی نہیں، اور دوسرا علم ہے بھی تو وہ محض الفاظ کی حد تک ہے، علم کی حقیقت نصیب نہیں، ان پر عمل نصیب نہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل. یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس کتاب سے گمراہی خریدتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب کو بھی یہ رستے سے بھٹکا دیں. خود بھی گمراہ ہیں، چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے. یہ اس کتاب کے ذریعے گمراہی خریدتے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بشارات، آپ کی نبوت کے متعلق علامات، آپ کے حوالے سے کتاب کے اندر، انجیل کے اندر موجود حالات یہ چھپاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اگر یہ بشارات و علامات بتا دی جائے تو لوگ تو آپ پر ایمان لے آئیں گے. ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے کہ بڑے علم والے ہیں، بڑے پیشوا ہیں، اور یوں ہمیں مال بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، یہ جاتی رہے گی. تو گویا کتاب سے تو لینی تھی ہدایت، یہ کتاب سے گمراہی لے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کی گمراہی کے تم بھی شکار ہو جاؤ، گمراہی میں جا گرو.
فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، یہ یہود بھی تمہارے دشمن اور دوسرے بھی، شیطان بھی تمہارا دشمن، جو تمہیں راہ حق سے بھٹکانا چاہے، ایسے سب دشمنوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، لہذا تمہیں تمہارے دشمنوں سے آگاہ کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی تدبیریں بتا رہے ہیں۔ دشمنی کے حوالے سے بنیادی کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دشمن کی شناخت ہو جائے، اس کی چالوں کا پتہ چل جائے۔ جب دشمن کی شناخت ہو گئی، اس کی چالوں کا پتہ چل گیا، تو اب بچنا تو بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ دشمن سے گلے ملتا رہے اور اس کی چالوں میں پھنستا رہے تو اس کی اپنی بدنصیبی اور نادانی ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے، اس لیے نشاندہی کر رہے، ان کی چالیں تمہیں بتا رہے، اب ان سے بچنا تمہارا کام ہے۔ یہود ہوں یا دوسرے کفار، یہ بھی تمہارے دشمن، شیطان تمہارا دشمن، ان الشیطان لکم عدو مبینا، کھلا دشمن۔ ان دشمنوں سے بھی بچنا ہے، ان کی چالوں سے بھی بچنا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کیا ایمان والے بول ہیں، انسان کے لیے تسکین کا باعث، تقویت کا، مضبوطی کا ذریعہ۔ اللہ ہمیں ایمان اور ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے۔ فرمایا اللہ تمہارے ولی ہیں، اللہ تمہارے وارث ہیں، حاکم ہیں، مددگار ہیں، اللہ تمہارے حامی و ناصر ہیں۔ گھبرانے کی کیا ضرورت، تم کوئی لاوارث تھوڑے ہی ہو، اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ تمہاری پشت پر رکھا ہوا ہے۔ اب یہود ہوں یا دوسرے کفار، شیطان ہو یا کوئی دشمن، تمہیں کہاں گرا سکتا ہے کہ جب اللہ تمہارے حامی اور اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ پر ایمان کا تعلق ایسا ہو جائے کہ بندہ اللہ کی حمایت لے لے اور اس کی مدد کے قابل ہو جائے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخش۔